اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا. اور دوسرے صحابہ کرام جب اس کام میں لگتے تھے تو ان کی ترقی ویسی ہوتی تھی جیسے لفٹ میں بیٹھنے والی. جب آدمی لفٹ میں بیٹھتا ہے تو بٹن دبایا اور چاہے نظر کچھ نہ ہے لیکن 180 منزل سے رکتا ہے جاتا. صحابہ کرام کی ترقی روحانی ایسے ہی ہوتی تھی کہ ان کے یہاں کوئی لمٹ نہیں تھی ترقی. بٹن دبایا پتہ نہیں کہاں پہنچے. اور اولیاء کرام کی جو ترقی ہوتی ہے وہ سیڑھی پر چڑھنے کی طرح ہوتی ہے. جیسے سیڑھی پیدل کوئی چڑھے تو 1 منزل 2 منزل اور پھر راستے میں نظر بھی آ رہا ہے, دکھائی بھی دے رہا ہے, سستا بھی رہے ہیں, پھر جا کے بمشکل چڑھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام کا عالم یہ بٹن دبایا اس کٹ سے اوپر. اب اگر لفٹ کسی کی ایسی ہے جیسے شیشے کی تو اس کو نظر بھی آ رہا ہے, چڑھ بھی رہے. جیسے حضرت عثمان نافع جب گئے جنگل تو انہوں نے کہہ دیا ہے جنگل کے جانوروں ہم صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے آ رہے ہیں, ہم کو اس جنگل سے گزرنا ہے یا رہنا ہے, چلو تم یہاں سے نکلو. کوئی قضائے معمولی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو کسی ایک کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا, کسی ولی کے ساتھ ایک واقعہ. پورے کے پورے صحابہ کرام سر گروہ اولیاء ہیں. اس لیے جہاں وہ داخل ہوتے تھے پوری جماعت کے اندر وہ کیفیت ساری ہوتی تھی. تو انہوں نے جب اعلان کیا تو آنکھوں سے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر بھاگا جا رہا ہے, بھیڑیا بھاگا جا رہا ہے, سانپ اپنے بچوں کے لیے بھاگا جا رہا ہے, ہر جانور راستہ صاف کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہم صحابہ آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جب صحابہ کرام کا نام آ جائے تو ذرا ہم کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ صحابہ جب آتے تھے تو جنگل کے جانور میں راستہ دے دیتے تھے اور سمندر بھی پایاب ہو جاتا تھا اور بڑے بڑے مخالفین دیر ہو جاتے تھے. تو ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں, کہیں ہمارے دل میں کہیں صحابہ کرام کی طرف سے کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے کہ پھر ہماری لٹیا ہی غرق ہو جائے اور ہمارا بیڑا ہی بلکہ غرق ہو جائے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس کو برا بلا بن جائے. اس کے بعد پھر آپ نے حضرت رفاع بن رافع کی روایت درج کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ اہل بدر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ ان کو کس شمار میں رکھتے ہیں, آپ مسلمانوں میں سب سے افضل. تو حضرت جبرائیل نے کہا اسی طرح کی بات فرمائی. پھر کہا اسی طرح جو ملائکہ شریک ہوئے بدر میں اس کا مقام بھی ملائکہ میں پہنچنا. تو اب بدر کا جو موقع ہے یہ بھی غیر معمولی ہے. بھائی ہم نے کہا تو وہاں معاملہ جماعت کا چلتا ہے, ساری جماعت کی جماعت بلند ہے. ہمارے یہاں تو ایک کا دوسرا کوئی نکلتا ہے تو چلتا ہے, وہاں یہ ہے کہ پوری جماعت نوازی جاتی ہے. تو ایسی بدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس لیے آپ نے فرمایا تھا جب بدر کا موقع مارکا پیش آیا, بدر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ جو ہوئی ہے اس دنیا میں وہ بدر کہتا ہے, جس میں باطل سستا ہوا, حق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور وہ غلبہ آج تک چلا آتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تو لکھا دے اسباب قلم کا بس یہ اللہ کا پوری کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ عریش میں تھے جھوپڑے میں اپنے اور دعا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اوپر مخاطب کر کے آیا پروردگار عالم اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, تو تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں, تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی رہ نہیں جائے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ایسا لائقہ تھوڑی جاتا. تو اوپر کا فیصلہ تھا ہی کہ اس مارکے میں حق کو فتح ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. خود قرآن کی فرمائے گا لقد نصرکم اللہ ببدر. تو اب یہاں پر نصرکم اللہ ببدر, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں. یہاں ترجمہ ہمارے اکثر مفسرین نے یہی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں. لیکن ایک عرب سے ملاقات ہوئی, بہت حاضر سے بڑا مزہ آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ جانتے ہیں کہ سی اور بے میں کیا فرق ہے. یہ عربی والے جانتے ہیں کہ یہاں سی نہیں کہا گیا ہے, بے کہا گیا ہے. تو آپ لوگ جو ترجمہ نہیں کر رہے ہیں غلط. یہ
بے سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تم سب کی مدد کی بدر کے ذریعے، بدر میں نہیں کی، بدر کے ذریعے سارے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو ایک پورا بدر یہ مدد کا ذریعہ، نصرت کا ذریعہ ہے، تو قیامت تک چلی جا رہی ہے۔ اب ان کو حاضر اصحاب کا لن توبت کا مطلب سمجھنا جائے گا کہ بدر کے ذریعے سے اللہ نے مدد، اور اس بدر کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ جو بھی بدر میں شریک ہو گیا چمک گیا، جو بدر میں شریک ہو گیا جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور ایسا ویسا نہیں ملا، اللہ نے یہ دکھانے کے لیے کل واقعات سے ہو گئے۔ حاتم ابن ابی بلتع کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی جنگ پر، تو اس کو آپ نے خفیہ رکھا تھا، لیکن حاتم ابن بلتع نے چپکے سے خط لکھ دیا، اس کے حضرت کا ارادہ ایسا ہو رہا۔ اب یہ ظاہر ایک طرح خیانت معلوم ہوتی ہے بظاہر، اور وہ خط پکڑوا لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو گیا اور ان کو بلایا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر تشریف فرما، حضرت عمر نے کہا حضرت یہ منافق ہے، اجازت دیجیے کہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جواب رہا تھا، کہا کہ حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے کوئی بری نیت سے نہیں کیا تھا، جتنے مسلمان ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی وہاں قرابت ہے، میرے گھر والے تنہا ہیں وہاں، میں نے سوچا کچھ احسان کر دوں ان لوگوں پر تو میرے گھر والے بچ جائیں گے ورنہ ان کو مار دیں گے، اس وجہ سے میں نے یہ سب لکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور بدر والوں کو سزا دے چکا ہے، اور گویا کہ اللہ نے ان سے کہہ دیا آپ جو چاہو کرو، ان کو بخشے بخشا۔ یہ ہے بدر، اور اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ اس کے بعد گویا کہ اس کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ اب جو چاہو کرو، لیکن تمہاری مقصد کو لکھی ہوئی، مگر بدر کا تو معلوم ہو گیا، لیکن اور بدر کو جو پیش آ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں، اس لیے ہر کام جو اچھا ہے کرنا چاہیے، سکتا ہے اسی سے کام بن جائے اور اللہ کو ایسا پسند آ جائے کہ کہہ دیا جائے بس ہو گیا تمہارا بیڑا پار۔ اب اس کے بعد بیڑا پار ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ شرک نہیں کرے گا، کیونکہ شرک سے بیڑا پھر غرق ہو جاتا ہے، چاہے کتنی اچھا کام کرے اور شرک کیا تو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اور چھوٹے موٹے کام ادھر ادھر کے ہو جائیں لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی بدر کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو حضرات بدر میں شریک ہو گئے ان کو اللہ نے نواز دیا۔ ایسے ہی مسئلہ ہے ان حضرات کا بھی جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، جیسے حدیبیہ کا موقع بھی بڑا عجیب غریب موقع ہے کہ دل پر گزر گئی ہے صحابہ کرام، لیکن کیا قربان جائیے صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری پر کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کے آگے ان کی کسی کی کوئی بات نہیں، ورنہ وہاں 1400 صحابہ کرام تشریف لے گئے، بلکہ کم و بیش نہیں رہے ہوں گے، اور وہاں جا کر ان کو روک دیا مشرکین نے۔ اور یہاں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ جائیں گے مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے، بال منڈائیں گے، بال کٹائیں گے، جیسے ہوتا ہے عمرے میں، اس نیت کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، لیکن مکے والوں نے روک دیا وہیں۔ اور پھر جو معاملے کیے وہ ایسے تھے کہ آسان نہیں تھا برداشت کرنا، اور کہ آپ کا آدمی آ جائے تو آپ کو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا چلا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آئیے گا، یہ سارے صفات اس میں طے ہوئے۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بیٹے بات کرنے کے لیے مطلب کروا، وہاں سمرائی جو ان کو مار دیا گیا، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور 10 کے نیچے بیٹھ لیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ آپ نے موت پر جہاد پر بیعت لی اور صحابہ کرام نے بڑے ٹوٹ کر بیٹھ، بڑے جذبے کے ساتھ بیعت کی اور مرنے کے لیے سب تیار ہوئے، اور درخت کے نیچے باقاعدہ سب نے آ کر بیعت کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جوش جہاد سے لگے، تلواریں بے نیام تھیں اور سب تیار تھے، کبھی ذرا سا اشارہ ہو نپٹ لیں گے ان سب سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس موقع کو خاموش رہنا ہے اور واپس جانا ہے، آئندہ سال کرنا ہوگا۔ ایسے میں گزر گئی صحابہ کرام پر، لیکن اپنی جگہ پر وہ رہے، اور اس وقت بھی رسول پاک علیہ السلام کی بات
नहीं। इसलिए कुरान में कहा गया कि उनका ईमान मजीद बढ़ गया, ईमान पर ईमान अल्लाह ने उनको अता फरमाया। क्योंकि बात यह है कि जिहाद पर आमादा करना और उसके लिए जाना, एक ये बात है कि उस पर निकलना, ये भी ईमान की अलामत है। और जज्बा जब पूरी तरह मौजूदा न हो उस पर रोक देना, ये भी मामूली बात नहीं है, हर आदमी रोक नहीं सकता। जो जला दिया जाता है, चंद नौजवान होते हैं वो नहीं मानते बात, नहीं होगा अब तो। लेकिन साहब कराम इतनी बड़ी तादाद में थे और लड़ने मरने में वो उनके बराबर कोई था ही नहीं। लेकिन क्या कहने, उनके जहाँ कर दिया गर्म गर्मा गए वो, जहाँ कर दिया नर्म नरमा गए वो। शरीयत के कब्जे में थी बात उनकी, धड़कती न थी खुद बखुद आग उनकी। जहाँ कर दिया नर्म नरमा गए वो, जहाँ कर दिया गर्म गर्मा गए वो। साहबा कराम का भी हाल ही ने नक्शा खींचा है। तो बात ये, तो हुदैबिया में भी यही हाल था। और तरफ उनसे बहस की तो उस वक्त भी आपने फरमाया कि मुझे यकीन है कि जहन्नम में इंशाअल्लाह कोई भी नहीं जाएगा जो बदर में शरीक हुआ है और जो हुदैबिया में शरीक हुआ है। आपने साहब गोया के ऐलान फरमा दिया कि उनमें से कोई जहन्नम में जाएगा नहीं। उस पर थोड़ा सा एक इश्काल भी पेश किया गया कि कुरान की माताएं मिल्ला बालहा हज़रत आयशा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि कुरान में आता है हर एक को जहन्नम में जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो कहा हाँ, तुम मनोनजिल्लज़ीन तक़वा की बात ये भी तो है, मनोनजिल्लज़ीन तक़वा जो अहले तक़वा है उनको अल्लाह बचा ले जाएगा। जहन्नम पे फुल पर से सबको तो गुजरना है, लेकिन जो अहले तक़वा है उनको अल्लाह बचा ले जाएगा। और उसी के साथ साथ एक बात और याद रखें, यहाँ पे दरख्त का जिक्र आ गया, ये क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह ने दरख्त नीचे बैठ ली थी। तो बाद में हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर को इत्तला मिली कि उस दरख्त का तक़द्दुस बढ़ रहा है और लोग उस दरख्त की तरफ आने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को माशाअल्लाह क्या कहने, वो तो फारूक है ही, अभी उनके बारे में आगे आ रहा है और किया जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन कहा दरख्त काट दो, इसलिए कि अकीदा खराब न होने पाए। दरख्त कटवा दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। हमने तो हमारा अगर मुल्क हिंदुस्तान होता, जिनको माशाअल्लाह अकीदत में नंबर 1 हासिल है, अकीदत में दुनिया में जितनी कौमें पाई जाती हैं हिंदुस्तान उनमें नंबर 1 पर है, फर्स्ट प्राइज हिंदुस्तान को मिलेगा। तो अगर ये हमारे हिंदुस्तान के लोग होते तो शायद दरख्त में जाकर उल्टे लटक जाते कि ऐसा दरख्त मिल गया। इसलिए कि काम करने का तो जज्बा है नहीं, बस इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। फला वहाँ चले जाएं, खबर पे चले जाएं, फला दरख्त पे चले जाएं। आप देखिए दरख्तों पे कैसे चिखड़े लटके रहते हैं, आप खबरों के पास जाइए चिखड़े लटके रहते हैं। ये अक्ल की खराबी और अकीदत की खराबी, दोनों खराबियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं कि जो सही जहन होना चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसीलिए बहुत जल्दी उसकी तरफ मारे लग जाते हैं। जरा कोई ऐलान कर दे कि यहाँ ये हो रहा है, बस माशाअल्लाह तो देखिए कहीं ऐलान हो गया कि वो एक हैंडपम्प निकला है, उसका पानी पी लो तो काम बन जाता है। वो बस की बस चली जा रही है। अजीब गरीब सूरत हाल है हमारे मुल्क की, समझ नहीं आता। अल्लाह हिदायत